الحمد لله الذي أبدى الأخلاق والأرضين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين صدق الله مولانا العظيم وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم حبب إلي من دنياكم ثلاث الطيب والنساء وجعلت قرة عيني في الصلاة صدق الله مولانا العظيم۔ سب سے پہلے نبی رحمت نور مجسم شفیع امم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مقدس و مطہر پر عظمت بارگاہ مقدسہ میں درود پاک، جن کی بارگاہ کا عالم یہ ہے کہ کرمہ عمیم فضلہ جسیم ذکرہ نبیت دولتہ سرمدیت صفاتہ سنیت سجایاہ مردیت لولہ مریح وجہہ سبیح لسانہ فصیح برہانہ صحیح علمہ وسیع قدرہ رفیع شانہ عظیم آیاتہ باہرۃ معجزاتہ متواترۃ حجتہ ساطعۃ حکمتہ بالغۃ شفاعتہ مقبولۃ حسبہ ابراہیمی نسبہ اسماعیلی اصلہ نبی فہو نبی الطافہ کریمۃ افعالہ جمیلۃ اخلاقہ حمیدۃ اوصافہ جلیلۃ دینہ خیر الادیان ذہنہ عمدۃ الاذہان جبرائیل میکائیل وزیراہ ابو بکر و عمر صاحباہ۔ بابا سے بلند درود پاک پڑھے اللہم صلی علی۔ یہاں پر بڑے بڑے علماء کرام تشریف فرما ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، میں تو آپ کے گھر کا آدمی ہوں۔ وہ ایک مثال دیتے ہیں گھر کی مرغی دال برابر، مگر اتنا ضرور کہوں گا سنوں گا کہ جو علماء ہیں جہاں رہتے ہیں، کبھی کبھی گھر کے لوگ بھی بڑی کام کی باتیں بتا دیتے ہیں۔ میں گزارش کرتا ہوں اپنے بھائیوں سے جو ویڈیو بنا رہے ہیں، برائے مہربانی اس کو بند کر لیں۔ لائیو سنا رہا ہوں بھائی، اس کو ہم جائز نہیں سمجھتے ہیں۔ سمجھے ہمارا موقف وہی ہے جو رسول اللہ نے بیان کیا ہے، اور 1450 سال سے علماء جس کو بیان کرتے چلے آ رہے ہیں وہی ہمارا موقف ہے۔ برائے مہربانی یہ نورانی محفل ہے، رسول کی محفل ہے، اس کو ایک طریقے سے بنا لیں کہ یہ سمجھ لیں کہ کوئی ہمیں دیکھے یا نہ دیکھے مگر مدینے کے تاجدار دیکھیں۔ اگر آپ بولتے رہیں گے تو میں کو سناتا رہوں۔ بریلی کے امام، عشق و محبت کے امام، عشق کے مفتی سیدی سرکار اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نبی کی بارگاہ میں کہتے ہیں یا رسول اللہ، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکہ تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، دہن میں ہے صبا تمہارے لیے، بدن میں ہے جا تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے، فرشتے خدم رسول حشم تمام امم غلام کرم وجود و عدم حدوث و قدم جہاں میں آیا تمہارے لیے، رسالت کل، امامت کل، سیادت کل، امارت کل، حکومت کل، ولایت کل، خدا کے یہاں۔ یار ٹھنڈا بول رہے نہیں، بولو سبحان اللہ۔ رسالت کل، امامت کل، سیادت کل، امارت کل، حکومت کل، ولایت کل، خدا کے یہاں، خدا کے یہاں، خدا کے یہاں۔ تمہاری چمک، تمہاری دھمک، تمہاری جھلک، تمہاری مہک، زمین و فلک، زمین و فلک، سما کو سمک میں سکاری نشان۔ اب مزہ نہیں آیا بھائی، ذرا بلند آواز سے زندہ باد۔
مسکراتے رہیں، سنتے رہیں، اس لیے کہ ہمارے جلسے وہ نہیں ہیں۔ ایسا نہیں لگنا چاہیے کہ ہم قبرستان میں بول لیں، زندہ لوگ ہیں، زندہ نبی کا ذکر کر رہے ہیں، زندوں میں کر رہے ہیں۔ اپنے ہر لفظ کا ذمہ دار ہوں، جب تک میری گفتگو ہوگی ہر لفظ کا ذمہ دار ہوں۔ تمہاری چمک، تمہاری دھمک، تمہاری جھلک، تمہاری مہک، زمین و فلک، سماک و سمک، میں سکائی نشا تمہارے لیے۔ بولو نا بھائی، اور اونچا بولو۔ یہ شمس و قمر، یہ شام و شہر، یہ برگ و شجر، یہ شام و شہر، یہ تیغ و صفر، یہ تاج و قمر، یہ حکم روا، یہ حکم روا، یہ حکم روا۔ ہینا میں چمن، چمن میں سمن، سمن میں بھون، بھون میں دلہن، سدائی مینن پہ ایسے محل۔ یہ امن و امان، یہ امن و امان، یہ امن و امان، یہ امن و امان۔ سبا وہ چلے، پاک پھلے، پھول کھلے، دن ہو بلے، سنا میں کھلے، رضا کی سبا، رضا کی سبا، رضا کی سبا، رضا کی سبا، رضا کی سبا۔ ایک ماحول بنائے اور لگنا چاہیے کہ شموگا کے لوگ یقیناً جلسہ سنتے ہیں۔ سرکل امیر احمد سرکل میں بیٹھے ہیں، محسوس ہو کہ گنبد خضرا کی چھاؤں میں بیٹھے ہیں، اور زمانہ دیکھ کر کے کہے کہ یہ ولیوں کے قلندر بیٹھے ہیں، یہ ولیوں کے قلندر بیٹھے ہیں۔ جو جس پیر کو چاہتا ہے اپنے پیر کے نام پر بولے یا رسول اللہ، کے بولے یا رسول اللہ، اور اونچا بولے یا رسول اللہ۔ قرآن کی آیتوں سے نبی کا میلاد سناتا ہوں۔ اگر آپ میرا ساتھ دیں گے تو انشاءاللہ یہاں سے اٹھنے سے پہلے اتنی آیتیں پڑھ چکا ہوں گا کہ آپ کا سینہ مدینہ مدینہ ہو چکا ہوگا۔ اکابر علماء کی توجہ کا خاص طالب اللہ رب العالمین جل جلالہ وعم نوالہ نے فرمایا۔ اچھا مجھے میرے امام کا ایک شعر یاد آتا ہے، اور یہ بھی میں بتا دوں، امام احمد رضا کسی خاندان کی پراپرٹی کا نام نہیں ہے، امام احمد رضا ایک جماعت کے امام کا نام نہیں ہے، امام احمد رضا ہر اس سنی کے امام کا نام ہے جس کے سینے میں مصطفیٰ کا پیار ہے۔ یا رسول اللہ۔ یہ سمجھنا کہ امام احمد رضا ہمارے خاندان کی پراپرٹی ہے نہیں، جو ولی کو مانتا ہے امام احمد رضا اس کا امام ہے، اس کا امام ہے، چاہے وہ درویش بابا کا ماننے والا ہو، چاہے وہ قاسم شاہ رحمت اللہ کا ماننے والا ہو، چاہے وہ بدر الدین قادری کا ماننے والا ہو۔ اور میں یہ بتا دوں اگر کوئی قطب شموگا کا ماننے والا ہو احمد رضا اس کا ابھی چونکہ یہ میرا موضوع نہیں، اور میرے بھائی امام احمد رضا نے ہمیں ولیوں کے آسمانوں کا پتہ بتایا ہے۔ سمجھے نہیں امام احمد رضا کو، ہم نے اعلیٰ حضرت کو جانا ہی نہیں۔ مہر کیسے ایک شعر میں بتاتا ہوں، ذرے چھڑ کر، ذرے چھڑ کر تیری پیزاروں کے، ادیب شہر یہاں تشریف فرما ہے محسن ملت، پیزار کہتے ہیں ذرے جھڑ کر تیری پیزار۔ اچھا میں نبی کی ایک حدیث سناؤں، بولے نا بھائی، ایسے ٹھنڈے مجمع میں تو گفتگو نہیں ہو سکتی۔ آنے والے خطیب کو لگنا چاہیے کہ شموگا میں کلندر رکھتے ہیں، بولو نا بھائی، یہاں پر اللہ والوں کے گھر کے ملنگ رکھتے ہیں۔ میرے امام کہتے ہیں ذرے جھڑ کر تیری پیزاروں کے، آقا کی ایک حدیث ہے، تیرے اور میرے نبی خیبر رسول مدینہ طیبہ میں اصحاب صفہ کے چبوترے سے غلاموں سے کہتے ہیں، غلاموں میرا دل یہ چاہتا ہے ایک بات پوچھوں۔ غلاموں نے کہا آقا ارشاد فرمائیں۔ نبی نے فرمایا جب تم زمین پر چلتے ہو تو تمہارے قدموں سے جو مٹی کے ذرات لگتے ہیں وہ کدھر چلے جاتے ہیں؟ اور دیکھیے پیغمبر اسلام ایک قدم اٹھاتے ہیں تو گر جاتے ہیں، پھر اگلا اٹھاتے ہیں تو اس کے گر جاتے ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا او 12 ربیع النور کی صبح کو پیدا ہونے والے
حال آمینہ کے لال نے فرمایا اللہ کے نبی کہتے ہیں غلاموں یہ تمہارا حال ہے، مگر جب میں زمین پر چلتا ہوں تو جو ذرہ میرے قدموں کو لگ جاتا ہے وہ دوبارہ زمین پر نہیں جاتا۔ ابو بکر بولے، عمر بولے، عثمان بولے، علی مرتضیٰ بولے، آقا ان کا پھر کیا ہوتا ہے؟ نبی نے فرمایا جو ذرہ تمہارے نبی کے قدموں کو لگ گیا مولا آسمان کے تاروں کا تاج بنا دیتا ہے۔ اس لیے امام نے کہا تھا ذرے چڑھ کر تیری پیسہ ہو کے تاجے سر بنتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ یا رسول اللہ زندہ باد زندہ باد اللہ اکبر۔ آج ہم نبی کا میلاد منانے کے لیے بیٹھے ہیں۔ میرا یہ دل چاہتا ہے میں اس نے ملت شموگا میں 500 کا نوٹ بھی چلتا ہے چلتا ہے ماشاءاللہ۔ مسکراتے رہیں، سنتے رہیں، لگنا چاہیے جلسہ ہو رہا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ بہت دور نہیں جانا چاہتا، میں نبی کا آج آپ کو میلاد بتاتا ہوں۔ یہ کہتے ہیں قرآن کی آیتیں اور یہ تانا دیتے ہیں کہ یہ سنی لاوارث ہو گئے۔ آج ہمارے ممبروں سے قرآن اٹھ گیا، ہمارے یہاں قرآن صرف تراویح پڑھنے کی کتاب سمجھ لیا ہے۔ آج ہمارے یہاں پر 10ویں 20ویں 40ویں میں اگر کوئی مر جائے تو قرآن پڑھایا جائے۔ نہیں میرے بھائی، قرآن کی ہر آیت میں میرے مصطفیٰ کی ملاد ہے۔ اگر ثابت نہ کر سکا تو گردن کٹانے کو تیار ہوں۔ اللہ کہتا ہے ہم تو زبر سے سمجھ لیں، تنوین سے سمجھ لیں، پیش سے سمجھ لیں۔ قرآن کہتا ہے قل صدق اللہ، قل علامہ شیخ الدین مدنی، علامہ غلام رسول صاحب نے تبیان القرآن میں، محدث دہلوی نے اپنی تفسیر میں اس قل کا ترجمہ کیا۔ آپ کہہ دیجئے، آپ بتا دیجئے، آپ ارشاد کر دیجئے۔ کسی نے کہا قل کا ترجمہ، آپ کہہ دیجئے، آپ بتا دیجئے، آپ ارشاد کر دیجئے۔ بریلی کے امام کا نہ بتاؤں؟ کسی نے کہا آپ ارشاد کر دیں، آپ بتا دیں، آپ کہہ دیں۔ اے بریلی کے امام تم کیا کہتے ہو؟ امام نے فرمایا قول، اے محبوب آپ فرما دیں۔ او میرے بھائی، کہنے میں فرمانے میں بڑا فرق ہوتا ہے، بڑا فرق ہوتا ہے۔ یہ ہے امام، آپ فرما دیں، آپ فرما دیں۔ میں سوچنے لگا مولا اپنے محبوب سے کیوں کہتا ہے اے محبوب تم فرما دو؟ اللہ تو کیا کرے گا؟ تو کیوں نہیں فرماتا؟ تو کیوں نہیں ارشاد کرتا؟ ہر مقام پہ کہتا ہے محبوب تم فرما دو۔ حاطف غیبی سے آواز آئی ہو میرے بندو، نہ کل کسی سے بات کرتا تھا میں، نہ آج کسی سے کرتا ہوں، اور نہ کل کسی سے بات کروں گا۔ میں جب بھی بات کرتا ہوں نا وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ، میں جب بھی بات کرتا ہوں فاطمہ کے بابا کی زبان سے بات کرتا ہوں۔ سبحان اللہ یا رسول اللہ۔ میں جب بھی بات کرتا ہوں محبوب کی زبان سے بات کرتا ہوں۔ صدق اللہ، اللہ کی بات سچی ہے۔ وہ کوئی اور ہے جو لکھ کے مر گیا، کیا اللہ جھوٹ بول سکتا ہے؟ امکان کا پہلو نکالا۔ میں ان کی تھوڑی بات کر رہا ہوں، میں عاشقوں کی بات کر رہا ہوں۔ صدق اللہ، اللہ کی بات سچی ہے، اللہ کی بات سچی ہے۔ فَاتَّبِعُوا ملت ابراہیم حنیفہ، محبوب اپنے دادا، بہت آسان ترجمہ کروں گا میں، اپنے دادا ابراہیم کے دین کی پیروی کرو۔ حنیفہ جو ساری کائنات کی باطل سے کٹ کر حق کی طرف لانے والا ہے۔ وَكَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور ان کا شرک سے کوئی تعلق نہیں، شرک سے کوئی تعلق نہیں، شرک سے کوئی تعلق نہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میں کچھ دینا چاہتا ہوں،
समझने शमूगा वालों, यहाँ से कुछ लेके जाओ। आज बदअकीदगी की लहर बहुत घूम रही है। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आयत कह रही है उनका शिर्क से कोई ताल्लुक नहीं, यानी इब्राहीम का। उलमा बैठे हैं, वमा काना मिनल में जो मिन है ना मिन, इसका एक तर्जुमा और भी है, कहो तो कर दूं? सुभान अल्लाह। नहीं छोड़िए, फिर कभी करेंगे। बोलो ना भाई तलब के सुभान अल्लाह। वमा काना मिनल मुशरिकीन, वो मुशरिकीन में से नहीं थे। बोलो ना भाई, इब्राहीम मुशरिकीन में से नहीं थे, मुशरिकीन में से नहीं थे। वो कोई और था जो लिख के मर गया कि इब्राहीम का बाप बुतों का पुजारी था। कुरान की आयत कह रही है वमा काना मिनल मुशरिकीन, वो मुशरिकीन में से नहीं थे। पता ये चला इब्राहीम के अब्बा भी मोमिन थे, उनकी अम्मा भी मोमिना थी। क्यों? सदाकल्लाह, अल्लाह की बात सच्ची है। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। इसलिए कि अल्लाह की बात सच्ची है। वमा काना मिनल मुशरिकीन, और ये बात सुनोगा वालों, फकत हजरत इब्राहीम की नहीं है, ये बात फकत हजरत इब्राहीम की नहीं है। हजरत आदम से लेकर के मेरे मुस्तफा तक जितने भी नबी और रसूल आए, सबके वालिद भी मोमिन थे, सबकी वालिदाएं भी मोमिन थी। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। सबके वालिद भी मोमिन थे, सबकी वालिदाएं भी मोमिना थी। कुछ ने कहा और मुझे बताओ, अगर सुबह को दूधिया तुम्हारे मकान पे आ जाए ना, तो अगर वो ये कहे दूध ले लो, दूध ले लो, तो आप बच्चे को आवाज दे के कहते हैं बेटे बर्तन साफ लेके आओ, दूध रखना है। बर्तन साफ लाओ, कटोरा साफ लाओ, बर्तन साफ, दूध रखना है। गाय के थनों से निकलने वाला दूध, भैंस के थनों से निकलने वाला दूध, बकरी का दूध रखने के लिए बर्तन चाहिए। बोलो ना भाई, दूध रखने के लिए बर्तन साफ चाहिए, बर्तन साफ चाहिए। तेरी अपनी समझ में नहीं आई बात? दूध रखने के लिए बर्तन साफ चाहिए, तो जिस अल्लाह ने अपना नबी का नूर आमीना के कोख में रखा होगा, उस कोख को कितना पाक किया होगा। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। या रसूलल्लाह। मैं मज़ीद बात नहीं करूंगा इस आयत करीमा पर, मज़ीद बात नहीं करूंगा। मैं छोड़ रहा हूँ आयत को, आगे चलता हूँ। इन्ना शक न करना, इन्ना बेशक, ये तर्जुमा भी कर सकता हूँ। इन्ना बेशक, शक न करना। अव्वला, पहला है, पहला भाई वो जो घर है ना काबा, उसे बैठ कह रहा है अल्लाह पहला है। अच्छा, ये पहला कहने की जरूरत क्या आ गई? अल्लाह अगर यूं कहता कि मेरा घर, तब भी तो बंदे मान लेते ना। ये पहला कह रहा है ना, क्या कह रहा है? क्या कह रहा है यार? कुछ तो है ना पहले में, कुछ तो है ना पहले में। अगर है तो मैं बताऊंगा। इन्ना अव्वला बैतुन, वो भी पहला जो ये है ना पहला। असीसाने मिल्लत इस्लामिया, अगर कहो तो मैं कुरान की एक आयत और पढ़ूं? ऐसे तो नहीं पढ़ सकता भाई। भाई ऐसी जवानी को आग लगाना है जो कुरान के नाम पर नहीं बोल सकती। सुभान अल्लाह, हाथ लहरा के बोले मेरे भाई, जरा सुने तो सही। पहला ये में 17वां पारा है सूरह हज। अल्लाह फरमाता है वअना लिइब्राहीम मकानल बैत। वाव का माना होता है और, इसका माना है महबूब तुम्हें याद है ना? तुम्हें जब तुम्हारे दादा इब्राहीम से हमने कहा था मुंतखब करो, चुन लो मकानन, अगर तुम्हारी जुबान में कहूँ तो प्लाट, मकानन जमीन का एक टुकड़ा, जमीन का एक टुकड़ा बैत मेरे घर के लिए, तुम्हें याद है ना? नबी के मिलाद का सबूत मांग रहा है।
اور کہہ رہا ہے کہ نبی کا میلاد ابو بکر نے منایا، عمر نے منایا، عثمان نے منایا۔ اب ابو بکر و عثمان کی بات بعد میں کریں گے، نبی کا میلاد سب سے پہلے اللہ نے منایا ہے۔ سبحان اللہ۔ میں اگر تفصیل سے بتاؤں، وَإِذْ بَوَّأْنَا جمع کا صیغہ ہے بَوَّأْنَا، اللہ نے فرمایا محبوب یاد ہے جب ہم نے، اللہ نے یہ نہیں فرمایا میں نے، اللہ نے فرمایا محبوب تمہیں یاد ہے نا جب ہم نے تمہارے دادا ابراہیم سے کہا تھا، ہزاروں سال پہلے کی بات ہے، ابراہیم کو حکم ہوا تھا میرا گھر بناؤ، مصطفیٰ ابھی زمین پر آئے بھی نہیں، مگر اللہ کہہ رہا ہے محبوب تمہیں یاد ہے نا۔ ارے میرے بھائی سنو کا بارو، کبھی نہ پوچھوں گا آپ سے اگر بنگلور میں کوئی مسئلہ ہو اور میں کہوں تمہیں یاد ہے نا بنگلور میں کیا ہوا تھا، اگر آپ بنگلور میں ہوں گے تو بتائیں گے رب کہہ رہا محبوب تمہیں یاد ہے نا جب ہم نے تمہارے دادا سے کہا ہے، آیت بتا رکھی ہے جب اللہ ابراہیم سے کہہ رہا تھا مصطفیٰ دیکھ رہے تھے۔ سبحان اللہ۔ ابراہیم میں نے نہیں، اے محبوب میں نے نہیں، ہم دونوں نے چنا، تمہارے دادا نے بنایا۔ اور شیووں کا بڑا عجیب مسئلہ ہے یار، جنت کس نے بنائی؟ اللہ نے۔ بولو نا بھائی، اللہ نے۔ زمین کس نے بنائی؟ اللہ نے۔ آپ خاموش بیٹھیں گے تو میں نہیں بول سکتا، اگر نہیں سنو گے تو یہ دکان کنٹرول لگائیں گے، باہر سونا میں اپنا سودا بیچیں گے۔ زمین کس نے بنائی؟ آسمان کس نے بنایا؟ جنت کس نے بنائی؟ پانی کو کس نے پیدا کیا؟ شجر و حجر کو کس نے بنایا؟ بولو نا بھائی، پہاڑ کس نے پیدا کیے؟ جمادات و نباتات کو کس نے بنایا؟ کس نے بنایا؟ مگر اللہ جب تو ساری کائنات تو نے بنائی تو تیرا ایک گھر تھا نا، سبحان اللہ۔ تیرا ایک گھر تھا نا مولا، آئی سمجھ میں؟ ایک گھر تھا نا، ایک گھر تھا نا، اسے بھی تو ہی بنا لیتا۔ سبحان اللہ۔ اسے ابراہیم سے جو بنوا رہا ہے، ابراہیم کوئی مستری ہے، ابراہیم کوئی انجینئر ہے، جو تو ابراہیم سے بنوا رہا ہے، ایک تیرا گھر تھا نا اسے بھی خود بناتا۔ عاطف غیبی سے آواز آئی میرے بندوں میں بنا لیتا، مگر میں ابراہیم سے اس لیے بنوا رہا ہوں تاکہ قیامت تک جتنے لوگ بھی حج کرنے آئیں، جتنے لوگ عمرہ کرنے آئیں، اگر وہ کعبہ کو دیکھیں نا تو اگر انہیں کعبہ کو دیکھنے کے بعد کوئی اور بھی یاد نہ آئے نا تو 3 لوگ یاد آنے چاہیے۔ مولا کون یاد آنے چاہیے؟ 3 لوگ وہ یاد آنے چاہیے، ایک تو وہ جس نے کعبے کو بنایا، ایک وہ جس نے کعبے کو بسایا، اور ایک وہ جو کعبے میں آیا۔ سبحان اللہ۔ ایک وہ جو کعبے کو بنایا جس نے، ایک جس نے کعبے کو بسایا، ایک وہ جو کعبے میں آیا۔ وجہ تعظیم حرم ہے کہ جلی یاد آئے، آج کا مقصد ہے کہ حاجی کو نبی یاد آئے، اور کعبے کی دیواروں میں رکھی ہے یہ نشانی اب تک، حاجی کو میرے گھر میں علی یاد آئے۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ ہم یہ زمانے کو پیغام دینا چاہتے ہیں، کوئی غلط فہمی میں نہ رہے، یہ جتنے لوگ یہاں ہیں اور جتنے بھی ہم سنی ہیں، وقت پڑنے پر ایک پلیٹ فارم پر کھڑے ہوئے۔ سبحان اللہ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ہم سب آپس میں بھائی بھائی ہیں، جو بھی عقیدہ اہل سنت اور معمولات اہل سنت کی بقا کے لیے کھڑا ہے وہ ہمارے عزیزان ملت اسلامیہ۔ تو میں نبی کا میلاد پڑھ رہا تھا، یہ اولا پہلا، یہ پہلا کیوں کہا؟ یہ پہلا کیا ہے؟ وہ میرے بھائی پہلا وہ ہوتا ہے، عقیدہ اہل سنت سن لو، کان کھول کے سن لو، پہلا وہ ہوتا ہے چنتا اللہ ہے اور بناتا اس کا نبی ہے۔ میں کہاں لانا چاہتا ہوں بھائی، یہ پہلا چنتا اللہ ہے، بناتا نبی ہے، چنتا اللہ ہے،
بناتا نبی ہے، چنتا اللہ ہے، بناتا نبی ہے۔ اب یہی تو وجہ ہے کہ ابو قحافہ کے بیٹے ابو بکر کو بنایا مصطفیٰ نے ہے، چنا اللہ نے ہے، اسی لیے تو امت ان کو پہلا مانتی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ پہلا ہے، پہلا نبی کا میلاد سنے، یہ نبی کی شان اور عظمت۔ بھائی وہ دیا یہ جو گھر ہے نا، یہ جو فیضان آپ دیکھ رہے ہیں۔ اچھا اگر آپ اجازت دیں تو میں قرآن کی ایک آیت پڑھ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ بے شک سبحان اللہ تڑپ کے بولے یا رسول اللہ۔ یا رسول اللہ قرآن کہتا ہے میرے بھائی، قرآن کہتا ہے وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِیل۔ اللہ نے فرمایا ابراہیم سے، شموگا والو جس نبی کے آج جلوس میں نکلے ہو نہ تم، اب میں اس نبی کا میلاد بتاؤں تمہیں، سنو اور قرآن کی آیتیں پڑھ رہا ہوں اور گنتے چلے جانا۔ اللہ نے فرمایا ابراہیم و اسماعیل تم میرے گھر کو بناؤ، یعنی کعبہ کو بناؤ، کعبہ کو بناؤ، کعبہ کو بناؤ۔ جس نے کعبے کو بنایا اسے ابراہیم و اسماعیل کہتے ہیں، اور جس نے اس کعبے کو قبلہ بنایا اسے محمد رسول اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ جی اللہ اکبر یا رسول اللہ جس نے کعبہ بنایا اسے ابراہیم و اسماعیل کہتے ہیں، اور جس نے اس کعبے کو قبلہ بنایا اسے فاطمہ کا بابا کہتے ہیں۔ اور میرے بھائی 16واں پارہ ہے طٰہٰ، سورہ طٰہٰ 16واں پارہ ہے۔ قال رب اشرح لي صدري الى فرعون انه طغى۔ اللہ نے موسیٰ سے کہا، موسیٰ اے موسیٰ جاؤ نا، فرعون کے پاس سرکش ہو گیا ہے، اوقات بھول گیا ہے۔ اور ایک چیز اور بتا دو شموگا والو، تمہاری مسجدوں کے امام، تمہاری بستی کے علماء تمہارے بارے میں کبھی برا نہیں سوچتے، ہمیشہ ان لوگوں کو یہ فکر لگی رہتی ہے یہ ہماری قوم، یہ ہماری عوام، ہم ان سے دل و جان سے محبت کرتے ہیں۔ آپ ان کے بارے میں چوراہوں پر کھڑے ہو کر چغلخوریاں تم یہ باتیں کرتے ہو، یاد رکھنا یہ مصلی پر بیٹھنے کے بعد اپنی ماں کے لیے، اپنی اولاد کے لیے دعائیں بعد میں کرتے ہیں، شہر والوں کے لیے سبحان اللہ عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ نے فرمایا فرعون کے پاس جاؤ، کس کے؟ سرکش ہو گیا ہے، اوقات بھول گیا ہے، لمٹ سے نکل گیا ہے، لمٹ سے نکل گیا ہے۔ حضرت موسیٰ نے کہا قال رب اشرح لي صدری، مولا تو میرے سینے کو کشادہ فرما دے۔ آپ ٹھنڈا بول رہے ہیں، سبحان اللہ شاید چاہتے ہیں میں تقریر بند کر دوں؟ جی ذرا طلب کے بولے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ باقیات بھی سناؤں گا آپ کو، ذرا میں چاہتا ہوں قرآن پڑھوں۔ سبحان اللہ حضرت موسیٰ نے کہا مولا تو میرا سینہ کشادہ فرما دے۔ قال رب اشرح لي صدری، مولا میرا سینہ کشادہ فرما دے۔ مگر جس نبی کا آج تم نے جلوس نکالا ہے اس نبی کے بارے میں اللہ کہتا ہے الم نشرح لک صدر۔ اب وہ موسیٰ ہے جو اپنا سینہ کشادہ ہونے کی دعا کرتے ہیں، اور اللہ جس کا سینہ خود ہی کشادہ فرما دے، زمانے والے ان کو محمد رسول اللہ کہتے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ میرے نبی ہیں جن کا میلاد ہم منا رہے ہیں، جن کا جلوس آج ہم نے نکالا ہے، یہ میرے نبی ہیں۔ وَإِذْ بَعَثْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ۔ حضرت موسیٰ ہے، حضرت موسیٰ ہے، سبحان اللہ بولو نا سبحان اللہ حضرت موسیٰ، اللہ نے فرمایا موسیٰ کوہ طور پر آ جاؤ، 40 رات اعتکاف کرو۔ مولا کیا ہوگا؟ اللہ نے فرمایا ہم تمہیں کتاب دیں گے۔ کیا دیں گے؟ بولو نا بھائی، قرآن کی آیت نہ ہو تو جو چور کی سزا، غلام برکاتی کی سزا۔ وَإِذْ بَعَثْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً، 40 راتوں کے لیے آؤ اعتکاف کرو، ہم تمہیں کتاب دیں گے۔ عیسیٰ کو حکم ہوا عیسیٰ انتظار کرو، ہم تمہیں کتاب دیں گے۔
مگر یہ محمد رسول اللہ ہے، محبوب اگر مکے میں رہے گا قرآن پیچھے پیچھے آئے گا، مدینے میں چلا جائے گا قرآن پیچھے پیچھے آئے گا، یاروں میں رہے گا قرآن تیرے پیچھے پیچھے آئے گا، عائشہ کے حجرے میں چلا جا قرآن وہی آ جائے گا۔ یہ میرے نبی ہے، جس نبی کا ہم میلاد منا رہے ہیں تمہیں قرآن میں نہیں ملا؟ عزیزان ملت اسلامیہ، حضرت موسیٰ پلٹے، میں عقیدے کی بات کروں گا، سبحان اللہ، پلٹے قوم نے بچڑے کی پوجا کی، شرک کیا، اللہ نے فرمایا ثم عفونا عنکم، ہم نے ان کے گناہ کو معاف کر دیا۔ مولانا بشیر صاحب کے بنا ہم نے تو یہ پڑھا تھا عقیدے کی کتابوں میں، قرآن میں پڑھا تھا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ شرک کے علاوہ پہاڑ کے برابر بھی گناہ ہو اللہ معاف کر دیا، مگر شرکوں کو بولو نا بھائی میں کن سے بات کر رہا ہوں ذرا بولو نا، اللہ شرکوں کو کیا ہے ثم عفونا عنکم، ہم نے ان کے اس گناہ کو معاف کر دیا۔ مولا تو شرکوں کو معاف نہیں کرے گا، مگر تو نے موسیٰ کی قوم کے شرکوں کو معاف کر دیا۔ اپنے انداز میں آؤں، مولا تو نے موسیٰ کی قوم کے شرکوں کو معاف کر دیا۔ آواز آئی چپ کر، میں نے موسیٰ کی قوم سے کیا لینا؟ میرے کریم نے ہاتھ اٹھا کے دعا کی، میں نے اپنے کریم کی دعا کی وجہ سے، میں نے اپنے کریم کی دعا کی وجہ سے ان کے گناہ کو معاف کر دیا۔ جلوس میں آنے والوں مجھے بتاؤ، اللہ موسیٰ کی قوم کو موسیٰ کی دعا کی وجہ سے معاف کر سکتا ہے، جلوس نکالنے والوں کو محمد کی دعا سے معاف نہیں کرے گا؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک۔ اور اللہ نے فرمایا موسیٰ ہم نے معاف تو کر دیا، معاف تو کر دیا، فَقُلْ نَضْرِبْ بِعَصَاكَ فَقُلْ نَضْرِبْهُ بِبَعْضِهَا، اللہ نے فرمایا ہم نے معاف تو کر دیا، وَقُلْ نَدْخُلُ هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا، مگر موسیٰ اپنی قوم کو لے کے نا ایک بستی ہے وہاں داخل ہو جاؤ۔ وہ بستی کون سی؟ امام جلال الدین نے لکھا ہے وہاں اللہ والے رہتے تھے۔ بولو نا بھائی، کون رہتے تھے؟ کون رہتے تھے؟ پتا چلا جس بستی میں اللہ والے رہتے ہونا اس بستی میں جانے سے بھی اللہ گناہ معاف کرتا ہے۔ آج تک پوری دنیا کی سمجھ میں نہیں آئی، 2024 کے مولویوں کی سمجھ میں نہیں آیا ہم اجمیر کیوں جاتے ہیں؟ اس لیے کہ بعد بستی میں جانے سے اللہ گناہ معاف کرتا ہے، اسی لیے تو ہم سال سال بریلی کے چکر لگاتے ہیں۔ اور اللہ نے فرمایا تم وہاں پر جاؤ، کھاؤ اور پیو، اس کھانے پینے سے بھی جو اللہ والے کی بستی ہے نا، جہاں جو کھاؤ گے پیو گے ہم تمہارا گناہ معاف کریں گے، ہم تمہارا گناہ معاف کریں گے، ہم تمہارا گناہ معاف کریں گے، ٹھنڈا بول رہے بھائی، ہم تمہارا گناہ معاف کریں گے، ہم تمہارا گناہ معاف کریں گے۔ پتا چلا لنگر کھانے سے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بڑیوں کے آسمانوں پہ لپک لپک کے لیتے ہیں، بولو نا بھائی، اگر جسے چڑ ہے تو اٹھ کے جا سکتا ہے، میں تو خطاب نبی کے غلاموں سے کر رہا ہوں، بولے نا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، وہ وہاں پر داخل ہو جاؤ۔ اگلی بات چھوڑیے، میں ایک آیت کریمہ اور پڑھتا ہوں، اجازت ہے؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا اذا قال الحواریون یا عیسی ابن مریم هل يستطيع ربك ان ينزل علينا مائدة من السماء، حضرت عیسیٰ کے ماننے والے حضرت عیسیٰ کے پاس آئے اور آنے کے بعد کہتے ہیں اللہ کے نبی، اے اللہ کے پیغمبر، اے اللہ کے نبی عیسیٰ، آپ اللہ سے دعا کیجئے اور آسمان سے ہمارے لیے بٹیر منگا دیجئے۔ میں اپنی زبان میں کہوں، وہ کہہ رہے تھے اللہ سے مرغی منگا دیجئے۔ جو مولانا بشیر صاحب اللہ کر سکتے ہیں نا، ذرا بولے سبحان اللہ۔ دن کوئی سا بھی ہو سکتا ہے، پیر کا ہو منگل کا ہو، مگر دعا تو کی نا کہ مولا نے نبی ہمیں منگا دیجئے جنت سے کھانا، ہم نے سالن نہیں بنایا ہے، ترکاری نہیں بنائی، نبی سے مانگ رہے ہیں۔
کس سے مانگ رہے ہیں؟ نبی سے مانگ رہے ہیں، نبی سے۔ 2000 میں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جو بھی دیتا ہے، مگر یہ کس سے مانگ رہے ہیں؟ حضرت عیسیٰ سے کہا جنت سے بٹیر منگا دیجئے، آسمانوں سے کھانا منگا دیجئے۔ حضرت عیسیٰ نے کہا قَالَ اتَّقُوا اللَّهَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، او اللہ کے بندو اللہ سے رہو، اپنے گھر کو جاؤ، ایسی باتیں نہیں کرتی، ایمان والے ہو گھر کو جاؤ، سالن بناؤ۔ قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين۔ حضرت عیسیٰ کے ماننے والوں نے کہا اللہ کے نبی عیسیٰ، ہم نے سنا ہے کہ جو اللہ کے نبی باتیں کرتے ہیں، جو اللہ کے ولی کہتے ہیں، بات ان کی سچی ہوتی ہے، آپ ہمارے لیے آسمان سے منگا دے تاکہ سنانے والوں کو ہم یہ بتا سکے جو بھی اللہ والوں سے مانگا جاتا ہے وہ عطا کرتے ہیں، عطا کرتے ہیں تاکہ ہم زمانے کو کہہ سکے قال عیسیٰ ابن مریم، قال عیسیٰ ابن مریم، بولے نا سبحان اللہ۔ حضرت مجھے بتایا جائے بار بار کیا کہہ رہا ہے اللہ؟ بار بار قرآن میں کہتا عیسیٰ مریم کا بیٹا، مریم کا بیٹا، مریم کا بیٹا، مریم کا بیٹا۔ آپ مجھ سے پوچھے حضرت اپنا تعارف کرائے، میں کہتا ہوں میرا نام یہ ہے، میرے باپ کا یہ ہے، میرے دادا کا یہ ہے، میرے پردادا کا یہ ہے۔ آپ سے پوچھوں تو آپ بھی یہی کہتے ہیں، ماں کا نام تو کوئی نہیں لیتا نا۔